قانون یہ پاس ہو چکا ہے کہ بچوں کے اسکول وینز جو ہیں اس میں آپ سلنڈرز نہیں لگا سکتے، لیکن سب اسکول وینز میں اب بھی سلنڈرز لگے ہوئے ہیں، اور اس میں والدین کا اور بحیثیت اس معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد کا یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے بچے کو اس وین میں نہیں بھیجوں گا جو گیس سلنڈر پہ چلے گا، تو میرے خیال میں تبھی یہ سلسلہ رک سکے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ملک میں چونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہم اپنے گھروں کو سردی کے موسم میں گرم رکھنے کے لیے ہیٹرز استعمال کرتے ہیں۔ رات کو ہیٹر آن کیا اور وہ چلتا رہتا ہے، درمیان میں گیس چلی گئی اور وہ چولہا بجھ گیا، صبح سویرے پھر گیس آئی اور وہ گیس جو ہے کمروں میں بھرنا شروع ہو گئی۔ صبح سویرے جو بھی اٹھا اس نے لائٹ آن کی یا ایون اس کے موبائل پہ کال آ گئی تو اس سے دھماکہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے کیسز۔ اور اب تو ہمارے پاس گرمی کے موسم میں بھی ایسے حادثات اور جلے ہوئے مریض آنا شروع ہو گئے۔ شروع میں ہم اس سے پریشان ہو گئے کیونکہ جب ہم نے ان سے ہسٹری معلوم کی کہ یہ حادثہ کیسے ہوا، کہ جی اے سی والا دھماکہ ہوا۔ اب اے سی کا دھماکہ ہماری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اب اے سی میں جو کولنگ کے لیے گیس استعمال ہوتی ہے، جو ہمارے پاس پریویس یہاں پاکستان میں جو گیس اویلیبل تھی کولنگ کے لیے، اس کا نقصان یہ تھا کہ وہ بجلی بھی زیادہ استعمال ہوتی تھی اس پہ، اور زیادہ وقت لیتی تھی کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ تھا کہ اس کو آگ نہیں لگ سکتی تھی، وہ آگ نہیں پکڑتی تھی۔ ابھی جو نئی گیس آئی ہے، اور وہ اب تمام چونکہ جنوری 2025 سے پورے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اب وہی گیس استعمال ہوگی، لیکن وہاں چونکہ رولز ریگولیشن ہے، کوالیفائڈ بندے کے بغیر کوئی انسٹال نہیں کر سکتا۔ اب وہ گیس یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اویلیبل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم وقت میں بڑے کمرے کو وہ ٹھنڈا کر سکتی ہے، اس کے بجلی کی کنزمپشن کم ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ گیس آگ پکڑتی ہے۔ اگر آپ نے اے سی لگایا اور اس میں سے لیکیج ہے اور کمرے میں وہ گیس موجود ہے، وہاں کسی نے سگریٹ سلگائی، کسی نے ماچس کی تیلی سلگائی، تو اس سے دھماکہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ہمیں اب فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے جس طرح ہم اپنے گھر کا مین گیٹ چیک کرتے ہیں کہ وہ بند ہے یا نہیں ہے، اسی طرح جو گیس کا مین والو ہے اس کو بھی بند کر دیا کریں، کیونکہ جتنے بھی حادثات کے مریض آتے ہیں وہ اسی گیس لیکیج کی وجہ سے آتے ہیں۔ پھر سلنڈر کا استعمال جو ہے وہ بھی مجبوری ہے، اگر گیس نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم نے سلنڈر ہی استعمال کرنا ہے۔ اور گیس کے سلنڈر کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ مین ٹریفک کے درمیان، ٹریفک رش میں ایک گاڑی کھڑی ہوگی جس میں کم از کم 150 گیس کے سلنڈرز پڑے ہوں گے، اور کسی وقت بھی وہ سارے کے سارے بم ہیں، وہ کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے، اور ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب اس میں نقصان ان کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ سڑک کے کناروں پہ جو گیس کی دکانیں ہیں، آپ یعنی لاپرواہی اور بے پرواہی کی انتہا دیکھ لیں کہ ایک گیس سلنڈر سے دوسرے گیس سلنڈر میں وہ سڑک کے کنارے پہ وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ہماری روزانہ کے معمولات ہیں۔ اب اگر ہم اس کے بارے میں کچھ لکھیں گے نہیں، کچھ بتائیں گے نہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، تو یہ حادثات ہوتے رہیں گے۔ تو میرے خیال میں قانون سازی بھی ہونی چاہیے، لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار فرد کے ہمیں خود بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، خود بھی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ خطرناک ہے آپ کے لیے، ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ اس طرح جو بجلی کے محکمے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان میں بہادر وہ سمجھا جاتا ہے جو ہیلمٹ اور گلوز کے بغیر مین ہائی ٹینشن وائرز پہ کام کرے۔ ڈیر بہادر سڑی دیجی بغیر گلوز نہ پاسو خطر، لیکن جب وہ حادثہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، ان کے پیر کٹ جاتے ہیں، اور وہ صرف ایک فرد نہیں ہوتا، وہ پوری فیملی جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اور اس میں ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ جو ایس ڈی او صاحب ہوتے ہیں، جو ایکس ای این صاحب ہوتے ہیں، اور وہ پھر مارے پھرتے ہیں کہ جناب اب یہ حادثہ ہو گیا۔ پھر ہمارا پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو سیفٹی گیجٹس پرووائڈ کی تھی؟ کیا ان کو ہیلمٹ دیا تھا؟ ان کو گلوز دیے تھے؟ بیلٹ دیا تھا؟ وہ جو سب کچھ ان کے پاس اویلیبل ہے،
لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ اگر سیٹ بیلٹ باندھنا شروع کر دیں تو وہ آپ کے یار دوست آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ زنانہ نزاکت آپ نے کہاں سے پالی ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ لگا لی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اس پہ غور کریں تو میرے خیال میں بہت سے حادثات سے ہم بچ سکتے ہیں. جو کلیفٹ کے پیشنٹ ہیں جو وہ ایک پیدائشی نقص ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کزن میرجز بہت زیادہ ہیں. جو ہائپوسپیڈیالوجی کے مریض ہیں, جو پیدائشی طور پر پیشاب کی نالی کا سوراخ جو ہے وہ غلط جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کو پھر آپریشن کے ذریعے صحیح کرنا ہوتا ہے, وہ بھی کزن میرجز کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے وہ علاقے جہاں پہ یہ کزن میرجز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ ان بیماریوں کا وہ پرسنٹیج جو ہے بہت زیادہ ہے.